الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اللہ رب العزت کی توفیق سے خلیفہ اول جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تمام انبیاء کے بعد اگر کسی کا اونچا مقام ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش قسمت انسان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں بھی رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں بھی رہے، جہاد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا، اور قبر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنی. اس قدر خوش نصیبیاں، اس قدر عظمتیں کہ انسان تصور کرنا چاہے تو تصور نہیں کر سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے تمام جو صحابہ تھے ان کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں، فرمایا ان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے گا. اس قدر عظمت، اس قدر شان، اس قدر مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو جمع کیا اللہ کے حکم سے اور قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، تو سب سے پہلے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. یہ عزت اور عظمت بھی انہی کے حصے میں آئی. پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے واپس تشریف لائے اور مشرکین مکہ کو بتلایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی ہے، جنت بھی مجھے اللہ نے دکھائی، جہنم بھی دکھائی. جب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کو کہی تو وہ پہلے ہی دشمن تھے. جو دشمن ہوتا ہے نا، مخالف ہوتا ہے، وہ تو اسی تلاش میں رہتا ہے کہ اس بندے کی کوئی نہ کوئی کمزوری جو ہے نا وہ مجھے نظر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی ہے، اور جنت کے نظارے بھی میں نے دیکھے ہیں، اور جہنم کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ جو مشرک تھے نا یہ بڑے خوش ہوئے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے بندہ آ جائے اور راتوں رات جنت بھی دیکھ آئے، جہنم بھی دیکھ آئے، انبیاء سے ملاقات بھی ہو جائے. ان کے خیال میں تو یہ ممکن ہی نہیں تھا. دوڑے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کیونکہ وہ جو وقت تھا نا وہ بڑا خطرناک وہ دور جا رہا تھا.
جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تھا نعوذ باللہ استغفر اللہ اسے مارنا شروع کر دیتے تھے، اس پر تشدد کرنا شروع کر دیتے تھے۔ بہت زیادہ اس طرح کا دور تھا، نازک دور تھا۔ لیکن میں صدقے اور قربان جاؤں صحابہ کے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے پھر ایک رائی کے دانے برابر بھی پیچھے قدم نہیں ہٹایا۔ گئے جاتے جاتے راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اے ابو بکر، تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تو سپورٹ کرتا ہے، جس کی تو حمایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا امتحان تھا یہ بھی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن انہیں محبت ایسی تھی، ان کا پیار ایسا تھا، ان کا ایمان ایسا تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ بتلاؤ تو صحیح، یہ کہا کس نے ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیرا یار محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے رب کی قسم ہے قیامت تک دین اسلام، رب کا قرآن، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان یہ گواہیاں دیتا رہے گا کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او اگر یہ بات میرے یار میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو اس میں رائی کے دانے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ ایک سیکنڈ سوچنے کا موقع نہیں لیا، کو مشورہ کرنے کا موقع نہیں لیا ان سے۔ کہنے لگے کہ اگر یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو اس میں کوئی غلطی والی بات نہیں ہے، حق ہے اور سچ ہے، اور رب کا قرآن بھی کہتا ہے۔ یہ دیکھو نا، سورہ زمر ہے 24واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے صداقت کی گواہیاں دی ہیں۔ فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے کہا وہ جو سچ لے کے آیا تھا، کون؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور صدیق نے جب گواہیاں دے دی تو یہ صدیق بن گیا۔ ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ بات محمد مصطفیٰ نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر سچی ہے، پھر اس میں رائی کے دانے برابر بھی کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ مشرکین مکہ نے جب یہ سنا نا، حیران کے حیران رہ گئے، کہنے لگے یہ تو وہ بات ہے جو کوئی بھی نہیں مان سکتا۔ لیکن جب ہم نے ابو بکر صدیق کو کہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ بھی شہادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے، دعوت سے
بڑے صحابہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا جنہوں نے، اور بھی بہت صحابہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اللہ شخصیت کہ 1,24,000 یا 44,000 انبیاء کی جماعت کے بعد اگر کسی کی عزت اور مقام کا پہلا نمبر ہے تو وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا مقام، بڑی عزت اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر یہ مالدار بھی تھے، اور جو 10 خاندان تھے نا، 10 خاندان بڑے اونچے نامور خاندان، ان خاندانوں میں سے ایک خاندان تھا جس کے سربراہ حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کی یہ بھی خوبی تھی کہ زمانہ جاہلیت کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا بھی، تب بھی انہوں نے شراب نہیں پی، شراب کو تب بھی وہ حرام سمجھتے تھے۔ اتنے نیک انسان تھے اس وقت بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں ہوگا جن کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ 8 دروازے ہیں جنت کے، ہر دروازہ خواہش کرے گا، ہر دروازہ تقاضا کرے گا، ہر دروازہ محبت کرے گا، اور ہر دروازہ چاہے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دروازے سے گزر کے جنت میں داخل ہوں۔ کس قدر مقام ہے۔ اور آج کئی لوگ بد نصیب اس دور میں بھی ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق پر تبرہ کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن یہ ایسی بات ہی ہے کہ جیسے کوئی سورج کی طرف منہ کر کے تھوکے تو تھوک اس کے منہ پر ہی آئے گی، اسی طرح یہ جو لعنتی طبقہ ہے، لعنتی لوگ ہیں، جو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر الزام تراشی کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کا جنت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی وہ میل ہے یا فیمیل ہے، وہ چھوٹی عمر کا ہے، وہ بڑی عمر کا ہے، ایک ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنتی ہے، جنت میں ان کے محل بن چکے ہیں۔ کسی ایک کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرنا، اپنے دل کے اندر خیالات پیدا کرنا کسی ایک صحابی کے خلاف، اس شخص کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر یہ جو الزامات لگاتے ہیں، یہ باتیں ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا وقت ان کا نہ گزرتا، اور پھر آخرت میں قبر کی جگہ میں ملی تو سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا
کہ قیامت والا دن ہوگا، آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، فرمایا دوسرے نمبر پر جناب ابوبکر صدیق کی قبر کھلے گی، تیسرے نمبر پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھلے گی۔ آقا فرماتے ہیں ایک میرے دائیں طرف ہوگا، ایک میرے بائیں طرف۔ دائیں طرف جناب ابوبکر صدیق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بائیں طرف جناب عمر فاروق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا ہم نے ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہوں گے، اور فرمایا ہم جنت البقیع کی طرف جائیں گے۔ اور لوگوں، جنت البقیع میں صحابہ کی کثیر تعداد دفن ہے، کثیر تعداد میں صحابہ کی قبریں ہیں۔ فرمایا وہ سارے اٹھیں گے جنت البقیع والے، اور وہاں پر میرا علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ شہید، اس کی قبر بھی کھلے گی، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں جا رہا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ سعادت ہے جناب حضرت ابوبکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک موقع پر نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنے دروازے گھروں کے کھلتے ہیں نا صحابہ کے مسجد نبوی میں، صحن میں، ان سب کو بند کر دیا جائے، لیکن فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بند نہیں کرنا۔ سارے دروازے بند ہو گئے جو صحابہ کے گھروں کے مسجد نبوی کے صحن میں کھلتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق وہ دروازہ بند نہیں ہوا، وہ دروازہ آج بھی کھلا ہے، اور قیامت تک وہ دروازہ مسجد نبوی کے اندر جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والا کھلا رہے گا۔ یہ چھوٹی شہادت ہے، سب کے دروازے بند کروا دیے، لیکن کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دروازہ بند نہیں کرنا، کھلا رہے گا قیامت تک۔ پھر ایک وہ بھی موقع تھا، ایک وہ بھی موقع تھا، وقت تھا کہ احد کے جو پہاڑ ہے نا احد کا، اس کے اوپر کون کون کھڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہیں، ساتھ جناب ابوبکر صدیق کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ عثمان غنی کھڑے ہیں، ساتھ جناب عمر فاروق کھڑے ہیں۔ اللہ کا حکم، پہاڑ ایسے نہ جھوم رہا تھا، مفسرین نے لکھا ہے خوشی سے جھوم رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایڑی ماری، کہا رک جا، تجھے نہیں معلوم کہ تیرے اوپر کون کون کھڑا ہے؟ فرمایا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، یعنی ابوبکر صدیق، ایک نبی ہے تیرے اوپر کھڑا، ایک صدیق کھڑا ہے، اور دو شہید کھڑے ہیں۔ اب ذرا غور فرماؤ، ان لوگوں پر اللہ رحم فرمائے۔ یہ جو صحابہ کے مخالف ہیں نا، یقین جانے اللہ نے کبھی ان کو معاف نہیں کرنا۔ میں کل 2 دن پہلے مطالعہ کر رہا تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس نے بہتان لگایا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ معافی مانگے گا بھی اس کو معافی نہیں ملنی۔
عبداللہ بن ابی تھا نا ان کا جو ہیڈ تھا، اس کو معافی نہیں دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کے بھی دعا کی. اللہ نے کہا نہیں، اس کو معافی نہیں دینی، بلکہ اس کو ایک اعزاز دیا اللہ تعالیٰ نے منافقین کا. کہا یہ رئیس المنافقین ہے، یہ منافقوں کا سردار ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہو رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اکثر نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروایا کرتے تھے نا، امامت کے مسئلے پہ کھڑا ہوا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اکثر جناب ابوبکر صدیق ہوا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ نا طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میاں بیوی دونوں اپنے گھر کے رات کا وقت تھا، سین میں بیٹھے ہوئے تھے. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک رکھا ہوا تھا. تارے جگمگا رہے تھے، آسمان تاروں سے چمک رہا تھا. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوئی خیال آیا، عرض کرنے لگی سونے محبوبہ یہ جتنے تارے ہیں آسمان پر، اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ کیسا سوال ہے. آقا یہ فرمائیے گا کہ جتنے ستارے ہیں آسمان پر، اس قدر اتنی بھی نیکیاں کسی کی ہوں گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنی نیکیاں جناب عمر کی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. واہ میں صدقے قربان جاؤں، تارے اتنے ہیں گنے جا سکتے ہیں، اربوں خربوں کے علاوہ، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، خاموش ہو گئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا سمجھدار دنیا میں نہ تھا نہ کوئی ہوگا. دنا تھے، ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا. باپ کہہ کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا پریشان ہو گئی ہیں. فرمانے لگی عائشہ پریشان کیوں ہو گئی ہو، چپ کر گئی ہو؟ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سمجھتی تھی میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں زیادہ ہیں، تو جناب عمر فاروق کی نیکیاں اتنی زیادہ ہو گئیں تو میرے باپ کی نیکیاں کہاں گئیں؟ اور یہ جو سوال جواب تھے نا دونوں، اس میں بغض نہیں تھا، حسد نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں میں مقابلہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، کرو. حسد کرنا ہے تو کہ یہ بندہ نماز ہے میں بھی نماز پڑھوں گا، یہ بندہ مسجد میں قرآن پڑھتا ہے 15 منٹ میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پڑھا کروں گا، یہ میرے سے پہلے مسجد میں آیا ہوتا ہے میں اس سے پہلے آنے کی کوشش کروں گا. اس میں حسد کرو کوئی فائدہ بھی ملے. کہا اے میری پیاری عائشہ چپ کیوں کر گئی ہے؟ عرض کرنے لگی سونیا اگر عمر فاروق کی اتنے نیکیاں ہیں تو میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ اس کی کتنی ہوں گی؟ یعنی دل میں خیال آیا کہ اتنے تارے ہیں، اب اس سے زیادہ نیکیاں کس کی ہو سکتی ہیں؟ میرے باپ کی پھر دوسرے نمبر پہ یا اس کے بعد کوئی نمبر ہوگا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کہہ کے پریشان ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا مسکرائے، فرمانے لگے میری پیاری عائشہ ذرا میری طرف دیکھ. 3 راتیں جو غار کے اندر گزاری تھیں جب ہجرت کی تھی، 3 راتیں جو غار ثور میں میرے ساتھ ابو بکر نے بسر کی تھی نا، اس میں سے 1 رات کی بھی جو نیکیاں ہیں نا وہ جناب عمر سے زیادہ ہیں. 1 رات کی نیکیاں. اور اکثر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا کہا کرتے تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے، ابو بکر جی میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، لیکن مجھے 1 رات کی وہ نیکی دے دو اس کے بدلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے غار میں گزاری تھی. صحابہ جو تھے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے سے بڑھو، ایک دوسرے سے بڑھ کے کوشش کرو. میں بات کر رہا ہوں جناب حضرت ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ نا مکے کے اندر بیت اللہ، دعا کرو اللہ سب کو دکھائے، مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے. بیت اللہ کے اندر نا اللہ کی توحید کا اعلان کرنے لگ گئے اونچی آواز میں. توحید بیان کرتے 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 نا باہر آ گئے حرم سے باہر. مشرکین مکہ نے پکڑ لیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچانے نہیں جاتے تھے. پھر ایک ایسا بھی موقع آیا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشرکین مکہ ان پر تشدد کر رہے تھے. لوگوں غور سے بات کو سننا، یہ کہتے ہیں نا جو جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک ہے، یہ بالکل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات ہے، یہ دین اسلام کے خلاف بات ہے، یہ رب کے قرآن کے خلاف بات ہے. اگر جہاں کوئی لگا ہوا ہے لگا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دشمنان اسلام کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ پتھر کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ گالیاں کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کچھ بھی ضرورت نہیں تھی. پھر یہ فساد ہوا، اللہ کے بندوں پر اللہ کے ولیوں پر تشدد ہوا اسی وجہ سے کہ انہوں نے حق بیان شروع کر دیا کرنا. آج کئی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں مولوی ہے نا فلاں مولوی، اس سے سارے ہی راضی ہیں، سارے ہی خوش ہیں. میرے بھائی پھر وہ مولوی حق پر نہیں ہے. مولوی حق پر وہ ہے جو قرآن و سنت کی بات کرے گا اور اس کی مخالفت ہوگی. مخالفت کون کریں گے؟ جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں. اب دیکھیں نا یہ کنڈے بھرتے ہیں، یہ 11ویں 12ویں دیتے ہیں، 7 چالویں دیتے ہیں 10ویں. اگر میں ان کا ذکر ہی نہ کروں تو سارے ہی مجھ سے راضی رہیں گے، لیکن جب میں ذکر کروں گا کہ یہ خلاف شریعت ہے، یہ خلاف اسلام ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے،
تو کئی خوش قسمت ہوں گے جن کو سمجھ آ جائے کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں گے، اور کئی بد قسمت ہوں گے وہ کہیں گے یہ مولوی جو ہے یہ ہم ختم دیتے ہیں، ہمارے ابا بھی دیتے رہے، دادا بھی دیتے رہے، پر دادا بھی دیتے رہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ختم پڑھنا گناہ ہے، وہ خلاف ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ اے میرے سونے جا کے اعلان کر دے قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی سنوارنے والا نہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، سب سے پہلے گھر سے چاچے نے مخالفت کی، ابو لہب نے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہتا ہے اے محمد اس لیے بلایا تھا ہمیں تیرے تو ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا تبت یدا ابی لہب و تب، اپنے سونے پیغمبر کو تسلیاں دی کہ ہاتھ ان کے ٹوٹیں گے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، اور تیرے پہ قیامت تک کے لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں درود پڑھتے رہیں گے۔ حق کی بات کرنے والوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ ایک یہاں مولانا صاحب تھے، یہاں نہیں، اب اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ رحمت نازل فرمائے، وہ اہل حدیثوں کے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے۔ ذاتی طور پر پرسنل جب ہم بیٹھتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کے مطابق نماز رفع یدین کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن کیا کریں ہماری روزی روٹی لگی ہوئی ہے، دوسری مسجد میں سیٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھو ایک بات بڑی اہم کرنے والا ہوں، مشرک کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو، یہ قرآن حدیث کی بات ہے۔ شرک کرنے والا بدعتی مشرک، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو، اس کے نماز پیچھے نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال میں بیان کر جاؤں، یہاں ایک بس کو کھڑا کر دیا جائے، آپ لوگوں میں سے اعلان کر دیا جائے کہ جناب جس نے مری جانا ہے، ایبٹ آباد جانا ہے، نہ آنے کا کرایہ لگے گا نہ جانے کا لگے گا، آپ کو مفت سیر کروائیں گے، لیکن جو اس کا ڈرائیور ہے نا وہ اندھا ہے، کوئی بیٹھے گا جی اس میں؟ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ جس کے پیچھے نماز پڑھے آپ کا فرض ہے کہ دیکھیں یہ مشرک تو نہیں، شرک کرنے والا تو نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مذاق اڑانے والا تو نہیں۔ اللہ نے شعور دیا ہوا ہے، اللہ نے سمجھ دی ہوئی ہے۔ آلو لیتے ہیں تو بڑے چھان چھان کے لیتے ہیں، ایپل لیتے ہیں، سیب لیتے ہیں تو بڑے سارا ٹوکرا دیکھ دیکھ کے لیتے ہیں، ہر چیز لیتے ہیں تو سوچ سمجھ کے لیتے ہیں۔ جس کے پیچھے نماز پڑھو پتہ کرو، آپ کو پتہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر عقیدہ توحید ہے، اور کئی ایسے بھی نمازی ہیں، اللہ میرے بھائیوں کو ہدایت دے، کئی ایسے بھی نمازی ہیں وہ سارے پاسے ہی نماز پڑھ لیندے نے، وہ جدو فوت ہوندے نے نا پھر وہ آندا ہے ساڈا سی، وہ آندا ساڈا سی، وہ آندا ساڈا سی، وہ آندا ساڈا سی۔ نہ بھائی، اسی تے اکو ہی ہاں، جب رب ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، اسی تے توحیدی ہیں۔ توحیدی جو دعوت قولوا لا الہ الا اللہ کی دی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انشاءاللہ اسی پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے ذاتی اعمال میں کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہماری دعوت ہے وہ وہی ہے جو پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا انہوں نے گلے میں کپڑا پر ڈال کے نا اس کو ایسے ایسے گھما رہے تھے، اللہ کے رسول کو، ایسے وہ بد نصیب تھے۔ جب لوگوں نے جا کے بتایا نا حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آئے آ کے کہنے لگے کو خدا کا خوف کرو، اس ہستی پر ظلم کر رہے ہو، تشدد کر رہے ہو جو کائنات کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نا ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس قدر مارا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر پڑھو تھا کہ جب لوگ انہیں ان سے چھڑا کے گھر لے کے گئے نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو چہرہ مبارک تھا نا یہ اس قدر زخمی ہو چکا تھا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ جناب ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی محبت کا انداز دیکھو۔ جب تھوڑی سی ہوش آئی نا پوچھنے لگے میرے پیر و مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے نا انہوں نے کہا تجھے جس کی وجہ سے تو نے مار کھائی ہے اسی کے بارے میں پھر پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں، جب تک وہ مجھے نہیں پتہ چلے گا نا میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ یہ محبت ہی ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہم عظمتیں نہیں ملی۔ کچھ وقفہ گزرا، دیکھا، حالات دیکھے، باہر گلی وغیرہ میں جب دیکھا نا کہ آنا جانا کم ہو گیا تو ان کو لے کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے پیارے ابو بکر صدیق کو گلے سے لگایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آقا میری ایک درخواست ہے، زخمی حالت میں ہیں، آقا میری درخواست یہ ہے کہ یہ جو میری والدہ ہے نا ان کے لیے دعا کر دیں کہ یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ فکر کتنی ہے اسلام کی، دین کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی۔ میرے بھائیوں عزتیں ہمیں نہیں ملتی، یہ جو دین ہے نا اس سے عزت ملتی ہے۔ پیسے کیا چیز ہے؟ دل کرے اوپر کوئی 5, 10, 15 ہزار روپے تنخواہ لینے والا خطیب بیٹھا ہو، 10, 15, 20 ہزار روپے لینے والا آگے امامت کے مسئلے پہ کھڑا ہو، پیچھے کروڑ پتی، ارب پتی، ذمہ دار، سیاستدان، صدر، وزیر اعظم کھڑا ہو۔ عزت پیسے سے نہیں ملتی، عزت دین سے ملتی ہے۔ دین سے محبت کرو، اس سے عزت ملتی ہے۔ رمضان میں دیکھا ہوگا آپ نے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ نماز تراویح پڑھاتے ہیں، 12 سال کے، 10 سال کے، 15 سال کے، پیچھے بڑے بڑے مفتی کھڑے ہوتے ہیں، شیخ الحدیث کھڑے ہوتے ہیں، ایم پی ایم این اے کھڑے ہوتے ہیں اگر انہیں توفیق ہو نماز پڑھنے کا وقت ہو تو، بڑے بڑے امیر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آگے وہ بچہ غریب کا ہے یا امیر کا ہے، اس کی عزت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ عزت دین کے ساتھ ہے، خالی پیسے کے ساتھ نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار ہیں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم ان سے محبت کریں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی پھر رب سے محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔